بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہم تلخ حقائق میں آج ہمارے مہمان ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں ہزارہ ڈویژن کے، اور ساتھ ساتھ یہ ٹریڈ فیڈریشنز کے جو مین بازار ایبٹ آباد آل ٹریڈ فیڈریشن ہے اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، ایک سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ان کا تعلق بڑا دیرینہ ہے، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ اس ٹائم سے لے کر اب تک وابستہ ہیں. شہر کی ایک سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں اور سماجی کاموں میں بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. تو آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے شیخ آفتاب افضل سیٹھی صاحب سے، جو کہ ایبٹ آباد کے اندر سپورٹس کی دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کے نام کو جانتے ہیں، کیونکہ ایبٹ آباد کے اندر سہیل سپورٹس کھیلوں کے فروغ کے لیے بہت ہی عام کردار ادا کر رہا ہے، اور ہمیشہ نوجوانوں کی انہوں نے سرپرستی کی ہے. تو آج ہم نے انہیں اپنے اسٹوڈیو میں بلایا ہے کہ کچھ ان سے سیاسی باتیں کریں گے، کچھ تاجروں کے مسائل کے حوالے سے بات چیت کریں گے، اور ان کے اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے اس پہ بھی بات چیت کریں گے. تو شیخ آفتاب افضل سیٹھی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ ہمارے پروگرام میں آئے. تھینک یو قاری صاحب، بہت شکریہ. اور آج اس پروگرام میں میرے ساتھ اس پروگرام کے کو ہوسٹ جناب سینئر صحافی سردار گلنواز صاحب بھی موجود ہیں. تو سردار صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ قاری صاحب، آپ کو بہت شکریہ. تو آج ہماری خوش قسمتی ہے، شیخ صاحب کا ٹائم تو ہم نے بڑے یہ شیخ صاحب آ رہے تھے، کافی ٹائم سے کہہ رہے تھے میں آؤں گا، آج آئیں گے. چلو مصروف لوگ ہیں، چلو اچھا ہو گیا، وقت نکال دیا انہوں نے، ان کی بہت شکریہ. شیخ صاحب، یہ مسلم لیگ کے ساتھ آپ کا بڑا دیرینہ تعلق ہے، تو کسی اور جماعت کی طرف آپ کیوں نہیں گئے؟ مسلم لیگ کے اندر ہی شامل ہونے کا یا اس کے ساتھ ہی وابستہ رہنے کی کیا فلسفی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں مسلم لیگ کے اندر آپ ہیں؟ تو اس کے علاوہ بھی تو دیگر جماعتیں تھیں، آپ ان کا انتخاب بھی کر سکتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاری راشد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا شمال اس چینل پہ، اور ساتھ سردار گلنواز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. تو آپ نے مجھے مدعو کیا. میں ایک سیاسی ورکر بھی ہوں اور سماجی کارکن بھی ہوں. میں پاکستان مسلم لیگ نون جب کا میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں اس کی قیادت پہ اور اس کے سارے کارکردگی پر اپریشیٹ کرتا ہوں. اور مجھے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ بہت ہی ایکٹیو ہمارے قائدینوں میں سے مجھے لگتی ہیں، اور ان کی جو محنتیں اور کاوشیں ہیں ان کو ہم سالہ سال بھلا نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا ایٹمی تجربہ جو ہوا، ایٹم بم بھی ہمارے میاں نواز شریف صاحب نے ایٹمی پاور بنا کے پاکستان کو فالو اپ کیا دنیا میں، اور دنیا میں وہ ان کا ریکارڈ کیا جاتا ہے کہ یہ واقعی پاکستان کے مخلص، پاکستان مسلم لیگ نون مخلص جماعت ہے. جو کہ آپ کو ابھی بھی پتہ لگ گیا ہے کہ یہ کشمیر میں بھی ہمارا جو رزلٹ انشاءاللہ اناؤنس ہوئے ہیں. تو یہ ساری کاوشیں میاں نواز شریف صاحب کی ہیں، مریم صاحبہ کی ہیں، شہباز شریف صاحب کی ہیں، اور ہمارے جتنے بھی قائدین ہیں ان کی انتھک محنتیں ہیں. خاص کر مرتضیٰ جوید باسی صاحب بہت ایکٹیو تھے اس معاملے میں، اور ہماری MNA ڈاکٹر شائستہ جدون صاحبہ بہت ایکٹیو تھی، اور جتنے بھی بھائی ہمارے ایکٹیو تھے، اور اللہ پاک نے ان کو سرخرو کیا. اور انشاءاللہ ہمارا جو LA 45 کا بھی الیکشن ہے اس میں بھی ہمارا بندہ انشاءاللہ ون کرے گا. انشاءاللہ ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ اس کو بھی ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ جیتے گا وانی صاحب، اور انشاءاللہ یہ کامیابی سے ہم کنار ہوں گے. اور یہ میں ابھی آ رہا تھا آپ کے پروگرام میں، تو میں نے سڑک یہ میں کافی عرصے بعد میں سڑک پہ آیا ہوں سمان ڈسٹی چوک سے اندر کی طرف. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ 14-15 سال سے PTI کی گورنمنٹ صوبہ میں چل رہی ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے کہ یہ یہاں پہ سمان ڈسٹی میں اتنی بڑی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، اور اتنا ان کو اس سے نمو بدل اس کے ٹیکسز کی مد میں ان کو فنڈ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی یہ حالت میں دیکھ کے قسم سے میرے آنسو نہیں نکلے. باقی میرا دل بہت دکھ ہے اس بات پہ کہ یہاں پہ یہ حالت ہے شہر کی.
شہر کی حالت کو چھوڑیں، یہ اسمال انڈسٹری روڈ کی یہ حالت دیکھ کے میں بڑا پریشان ہوا ہوں۔ یہ شیخ صاحب ہم اسمال انڈسٹری پہ میرا خیال ہے ہماری اخبار شمال مسلسل لکھ رہی ہے، اور آج بھی ہم نے اس پہ اپنی فرنٹ پیج پہ ایک بڑی زبردست سٹوری ہم نے لگائی ہے کہ ایبٹ آباد مصالحستان بن چکا ہے۔ ایبٹ آباد کے اندر کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آپ یوں کہہ لیں کہ گورنمنٹ کی کہیں گڈ گورننس نظر نہیں آ رہی۔ آپ نے بالکل ٹھیک انڈیکیٹ کیا کہ اسمال انڈسٹری کا روڈ واقعی ایسا ہے، لیکن شیخ صاحب ایبٹ آباد شہر کے اندر ابھی ہم سن رہے ہیں کہ تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن ہو رہا ہے اور انتظامیہ بڑے ایکٹیولی کام کر رہی ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا ایبٹ آباد کی تجاوزات واقعی ختم ہو رہی ہیں؟ سر یہ تجاوزات تو عرصہ دراز سے میں سن رہا ہوں، 15 سال سے روڈ ایکسٹینڈ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم تجاوزات ختم کریں گے۔ اسامہ بڑائی صاحب تھے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، انہوں نے کافی کاوشیں کی، اس کے بعد پھر جو بھی ڈی سی اور اے سی صاحبان آتے رہے انہوں نے اکثر اوقات اس انکروچمنٹ کے بارے میں باتیں کی۔ انکروچمنٹ باتیں کرنے کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، انکروچمنٹ کچھ تو اسی طرح جوں کی توں پڑی ہوئی ہے۔ کچھ جگہ پہ یہ لوگ جاتے ہیں، ہماری عدلیہ جاتی ہے، ہمارے انتظامیہ جاتی ہے، اور یہ لائن اپ نہیں کرتے، کیونکہ جس طرح ہری پور کو شہر کو ڈیولپ کیا گیا ہے، جس طرح منصیرے کو ڈیولپ کیا گیا ہے، اس طرح ایبٹ آباد کو ڈیولپ کرنے کا کوئی چانس مجھے نظر نہیں آ رہا۔ حالانکہ یہاں پہ اربوں روپے آئے تھے، یہ تقریباً 2-3 سال پہلے کی بات ہے، جو ہمارے اپنے ایم پی اے صاحب مشتاق علی صاحب نے بولا کہ یہاں پہ بیوٹیفیکیشن کے کام ہوگا، اور بیوٹیفیکیشن کے کام میں تھوڑے سے پلیٹ فارم انہوں نے چھیڑے، اس کے بعد انہوں نے چھت پہ چلے گئے، ہمارے نئے پلیٹ بورڈ سارے ختم کر دیے، اس کے بعد بورڈوں کے اوپر انہوں نے چھجے لگا دیے، چھجے لگانے کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ اس کے بعد ابھی تک جوں کا توں سارا شہر اسی طرح ویران پڑا ہوا ہے، اور یہ آئے دن انکروچمنٹ کے سلسلے میں ہمارے اے سی صاحب اور ڈی سی صاحب چلے جاتے ہیں، اور اس مختلف جگہ پہ جا کے اور اپنی مشینیں لے کے جا کے وہ ان کو ڈرلنگ کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کو ڈرلنگ ابھی کرنے کا جواز نہیں بنتا، کیونکہ جب بن رہی ہوتی ہیں تو اس وقت سوئے ہوتے ہیں، اس وقت ان کو چاہیے کہ اس کو فالو اپ کریں۔ تمام ادارے اس وقت ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جب یہ امپرومنٹ یا نقشہ پاس کرتے ہیں یا جس طرح بھی کوئی معاملات کرتے ہیں تو ان کو اس وقت فالو کرنا چاہیے۔ ابھی تو بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، غریب لوگ اگر کام کر رہے ہیں یا ان کا مسئلہ مسائل ہے یا ان کے راستے ہیں اس کے اوپر انہوں نے سیمنٹڈ کر دیا ہے، تو یہ اسی وقت کہنا چاہیے تھا کہ سیمنٹڈ نہیں ہونے چاہیے، ان کو لوہے کی جالیاں لگا دیں۔ ابھی جو صاحب نے توڑے ہیں، ڈی سی صاحب اے سی صاحب انہوں نے کام کیا ہے، تو اس کو فالو اپ فل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ اگر 10 فٹ 20 فٹ 50 فٹ کر دیا، پھر 70 فٹ چھوڑ دیا، پھر آگے چلے گئے 80 فٹ، یہاں پھر لائن میں سب کو لائن میں لے کے جائیں یا پھر نہ کریں۔ اگر یہ کرتے ہیں تو کرنے کے بعد پھر وہ حساب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ڈی سی صاحب بڑے اچھے ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں، ڈی سی صاحب نے نہایت ہی خوش اسلوبی سے یہاں پہ کام کرنا شروع کیا۔ اے سی صاحب بھی ہمارے بہت اچھے آئے ہوئے ہیں، وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی گائیڈ لائن دینے والا اچھا تاجر رہنما نہیں مل رہا، یا اسٹیک ہولڈر نہیں مل رہا، یا اس طرح کی کوئی ٹائی اپ ان کے ساتھ پالیسی میکر جو ہیں وہ ان کو ٹائی اپ نہیں صحیح کر رہے کہ یہ رخ کس طرف جا رہا ہے۔ لوگوں کو اذیت مت دیں، لوگوں کو کاروبار کرنے دیں۔ یہ سیزنل شہر ہے، یہ پاکستان کا ایبٹ آباد سیزنل شہر ہے، یہاں پہ 4 ماہ نہیں تو 5 ماہ کاروبار ہوتا ہے، باقی لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ موسم کی وجہ سے یہاں پہ یہ سیزنی لوگ آتے تھے تو ڈیولپ ہو جاتا تھا شہر ہمارا۔ شیخ صاحب کا کلامی ہوگی معذرت کے ساتھ، جس طرح قائد صاحب نے آپ نے تجاوزات کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ بازار میں تاجروں نے از خود اپنی دکانوں کے آگے ریڑھی تھڑے یا کوئی ایسی چیزیں لگائی ہوتی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ ان سے کرایہ وصول کرتے ہیں۔ تو کیا یہ تاجر خود نہیں اس تجاوزات کے اس میں آتے ہیں کہ اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سردار صاحب یہ آپ نے بات صحیح کہی ہے، لیکن یہ منڈی کی حد تک ہے، یا بازار میں وہ دکاندار جو اپنے منہ کے آگے تھڑے یا چھجے لگواتے ہیں تو وہ نہایت ہی افسوسناک بات ہے، وہ غلط اقدام ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی دکانوں کی ڈیکوریشن بھی خراب کرتے ہیں اور اپنا ڈسپلے بھی خراب کرتے ہیں۔ یہ دکانوں کے فرنٹ بالکل اوپن ہونے چاہیے اور آگے کوئی بھی تھڑے کے اوپر بندہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ ٹی ایم اے کا بھی کام ہے اور انتظامیہ کا بھی کام ہے کہ اس کو فالو اپ کرے۔ اگر کوئی بندے یا انتظامیہ کی بات نہیں سنتے تو اسٹیک ہولڈروں کو چاہیے کہ وہ اپنے بازاروں میں بتائیں، کیونکہ یہ چیز اگر راستے بند ہوں گے، چلنے پھرنے کے لوگ
پریشان حال ہوں گے تو ان کے لیے مسئلے مسائل بڑھتے ہیں. سردار صاحب یہاں پر میں شیخ صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ شٹر کے اندر تو دکاندار ہے, اس کی ملکیت ہے, وہ جو چاہے کرے, لیکن جو باہر پبلک کے روڈز ہیں جہاں پہ عوام الناس نے گزرنا ہوتا ہے اور انہی دکانداروں کی دکانوں سے انہیں شاپنگ کے لیے آنا ہوتا ہے. پارکنگ کا نظام بالکل متاثر ہو گیا. شہر کے اندر آپ جہاں پہ گاڑی اگر بھول کے کھڑی کر دیں تو پہلے بغیر کسی بات کے آپ کے پاس ٹی ایم اے کا کینٹ کا اہلکار آ جائے گا, آپ سے 100 روپے کا تقاضا کرے گا. شہر کی جو پارکنگ زون تھی انہوں نے جو عام لوگوں کے لیے تھی انہوں نے اس کو رینٹ آؤٹ کر دیا. اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی شیخ صاحب, آپ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر بھی ہیں, آپ تاجروں کے صدر بھی ہیں, اور آپ ایک شہر کے اندر سٹیک ہولڈر ہیں, آپ کی بڑی نظر ہے شہر کے مسائل پہ. تو یہ کیا جو موجودہ گورنمنٹ ہے, ہم روز اخباروں میں ٹک ٹاک میں بڑی یہ دیکھتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو کیا حقیقت میں کوئی ایسی کام نہیں ہوا کہ جس سے آپ مطمئن ہوتے ایز اے تاجر رہنما یا ایک شہر کے شہری کے آپ کے مسائل میں اس گورنمنٹ نے کمی نہیں کی ہے؟ سر یہ قاری صاحب بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. یہ تقریباً سال ہونے کو ہے کہ یہ مختلف قسم کے اقدام ڈی سی صاحب اور اے سی صاحب کر رہے ہیں. اپنی طرفوں سے وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ شہر جو ہے ڈیولپ ہو جائے. آپ نے بات کی کہ پرچی دینے کے لیے آ جاتے ہیں, ان کو چاہیے تھا کہ خاص اگر بازاروں میں انٹری نہیں ہے شاپ گاڑیوں کی تو سائڈ جو ہے بازاروں کی سائڈ, جیسے کینٹ تھانے کے سامنے والی جگہ ہے, اس کے اوپر چلے جائیں. کینٹ بازار ہے, کینٹ بازار کی اوپر والا حصہ جو لیفٹ سائڈ پہ ہے جدھر نیا پلازا بنا ہے, یہ عوام الناس کو ایک ریلیف دینا چاہیے تھا. اس کے اوپر پرچی سسٹم نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ قانوناً جرم ہے. اگر کوئی بھی بازار میں خریداری کے لیے کسٹمر آتا ہے یا گاڑی والے لوگ آتے ہیں یا مائی بہنیں آتی ہیں تو انہوں نے کوئی پارکنگ تو کرنی ہے. حالانکہ ان کے پارکنگ زون بنے ہوئے ہیں. ابھی تو اتنا بڑا پلازا بن گیا ہے. اس کے بعد کینٹ پلازا کی رائٹ سائڈ پہ وہ بھی پلازے کی جگہ ہے, لیکن ادھر بھی کار پارکنگ زون بنے تو تب وہ پرچی لے سکتے ہیں. حالانکہ یہ ناجائز ہو رہا ہے. یہ سی بی اے والے بھی اور ٹی ایم اے والے بھی یہ روڈوں کی سائڈوں پہ بھی جو گاڑی لگاتے ہیں اس کے لیے بھی پرچی لے کے پرچی والے آ جاتے ہیں. یہ ناجائز ہے. یہ عوام الناس کو تنگ کیا جا رہا ہے. یہ عوام کے ساتھ ناانصافی ہے. میں تو یہ اپنی حکومت کو باضابطہ طور پہ کہوں گا کہ اس کے اوپر فالو اپ کریں تاکہ لوگوں کو آرام سے زندگی گزاریں اور آرام سے خریداری کریں, اور لوگوں کی یہ پرچیوں والا کام جو ہے یہ بند کیا جائے. شیخ صاحب ایبٹآباد میں ہم نے دیکھا ہے گزشتہ کئی عرصے سے کہ یہاں تاجروں کی 2 تنظیمیں ہیں. ایک تو گروپ ہوتا ہے, ایک اپوزیشن میں ہوتا ہے, ایک اقتدار میں ہوتا ہے, لیکن یہاں مسلسل پیرلل 2 تنظیمیں کام کر رہی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے اس کا کوئی سولوشن آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ سردار صاحب یہ آپ نے بڑی اچھی پوائنٹ کی بات کی ہے. یہ اس طرح کا ہے کہ یہ گورنمنٹ کا ایک رول ٹو ڈیوائڈ ہوتا ہے. یہ ڈیوائڈ اینڈ رولز, ہاں ڈیوائڈ اینڈ رول ہوتا ہے. یہ اس طرح ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیوں میں نا یہ چیزیں اس کو اچھی بات دی جاتی ہے کہ یہ اس کو ایک پلیٹ فارم پہ, میری کوشش ہے اللہ کے نزدیک کہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. حالانکہ ہماری میٹنگ پچھلے ہفتے بھی ہوئی تھی تاجر برادری کے ساتھ اور اس میں مختلف قسم کے سٹیک ہولڈر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان کو اپیل کی ہے کہ خدا را اپنی سکت اپنی وجود اتنا مضبوط کریں کہ آپ وہ الیکشن میں الیکٹ کیا جائے اور الیکشن میں جس کی پاور ہو وہ انشاءاللہ مضبوط قسم کا صدر اور سیکرٹری بنایا جائے, جو تھوڑا سا گریجویشن بھی حاصل ہو, جو تھوڑا سا پڑھا لکھا ہو, تھوڑا سا آفیسر کے ساتھ پولائٹ طریقے کے ساتھ جس طرح پیار محبت سے بات ہوتی ہے اس طرح کیا جائے, تاکہ اکثر ادھر آفیسر جتنے بھی ہیں وہ تھوڑے سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ یہ ان کی بیہیور کس طرح کا ہے, یہ کس طرح کے تاجر ہیں. بہرحال یہ چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گی, لیکن یہ رول ٹو ڈیوائڈ ہے. یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے کہ شہر میں کہ اس کے دو نہیں, تو آپ اس کا شکار کیوں, ڈیوائڈ اینڈ رول کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ آپ تاجروں کو رہنماؤں کو چاہیے کہ آپ کوئی ایسا میکانزم بنائیں کہ جس میں سب تاجروں کو ایک پلیٹ فارم میسر ہو. میں نے سر آج 3-4-5 دن پہلے ایک جگہ میٹنگ ہوئی تھی, میں نے ادھر سے فالو اپ کیا اور میں نے ان کو کہا کہ تمام تاجروں کو چاہیے کہ جب الیکشن ہو, الیکشن والے دن ہی صدر کا بھی الیکشن ہو, جو آل ٹریڈ کا صدر ہے, اور چھوٹے بھی الیکشن ہو, یہ ایک دن کا منتخب کیا جائے جیسے مانسیرا میں ہوتے ہیں, جیسے ہری پور میں ہوتے ہیں. ون ووٹ ون شاپ, کیونکہ بازاروں کا بھی اسی دن ہی ہو جائے اور اوپر والی سیٹ کا بھی جو
جو ہماری کابینہ بنتی ہے اس کی کابینہ کے جتنے بھی ممبر ہیں ان کی ووٹنگ بھی اسی دن ہی ہو جائے، تاکہ یہ مضبوط قسم کا شہر میں آل ٹریڈ فیڈریشن کو مدعو کیا جائے اور اس کے اوپر یہ فالو اپ کیا جائے، تاکہ یہ مضبوط قیادت اٹھے اور اس کے بعد یہ شہر کے مسائل جو ہیں اس کو فالو اپ کیا جائے، ان کمیٹیوں کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ یہ کام اس طرح نہیں، اس طرح کرنا ہے۔ قاری صاحب، ہم نے دیکھا 2-3 دن پہلے یہاں محترمہ حلیمہ صاحب آئی ہیں اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں عمران خان کی رہائی کے لیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے صرف رہائی کی تحریک چل رہی ہے، تو اس میں کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی آگے جا کر کوئی کسی بڑی تحریک میں تبدیل ہو سکتی ہے، یا یہ بھی ایک ماضی کی تحریکوں کی طرح ہے کہ سردار صاحب آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا۔ محترمہ حلیمہ خانم گئی ہوئی تھیں چترال، پہلے وہ سوات تھی، سوات کے بعد وہ چترال چلی گئیں، کیونکہ آج کل چترال کا اور سوات کا موسم بہت اچھا ہے، اسپیشلی ہزارے کا بھی۔ تو یہاں پر بات یہ ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کے تحت ایک پی ٹی آئی نے اپنی ایکٹیویٹیز کی اور اپنے لوگوں کو موبلائز کیا، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ پی ٹی آئی جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور اس جلسے میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم فائنل کال دیں گے، یہ ہمارا اچھا اس طرح کی فائنل کالیں تو دیتے رہے ہیں، کفن میں آئیں گے، لاشیں آئیں گی، مگر مجھے نہیں لگ رہا کہ عملی طور پر اڈیالہ کے باہر، اڈیالہ جیل کے باہر یا اسلام آباد کی طرف کہ نا ایک اگر ایم این اے 1 لاکھ ووٹ لیتا ہے، 80 ہزار لیتا ہے، تو کیا ہر ایم پی اے اگر 5 ہزار آدمی بھی لے کے جائے روڈ پہ شو کرنا، تو سردار صاحب یا تو آپ ایک گاڑی سربن چوک کے آگے لگا دیں تو 15 منٹ بعد تو میرا خیال ہے 1000 بندہ آپ کو دیکھنے آ جائے گا نا، وہ آپ کے ارد گرد جمع ہو جائے گا کہ آپ نے روڈ جو بلاک کیا ہوا ہے۔ اچھا میں یہاں پر ضلعی انتظامیہ سے بھی یہ کہوں گا کہ جو آتا ہے وہ فوارہ چوک بند کر دیتا ہے، جو آتا ہے سربن چوک بند کر دیتا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کو اگر شو آف پاور کرنی ہے تو ان کے لیے کوئی مخصوص جگہ ہونی چاہیے۔ گورنمنٹ کالج میں آپ جائیں، پروگرام کریں، اگر حکومت آپ کو این او سی دیتی ہے، اب حکومت بھی آپ کی، آپ روڈوں پہ لوگوں کو بازار کے جلسے سردار صاحب وہ ایسے ہوتے ہیں کہ گزرنے والے تماشا دیکھتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر وہاں پر لوگوں نے اچھی بڑی تعداد میں شرکت کی، فروٹفل پروگرام ہوا، مگر ہم نے دیکھا کہ شہر کے مسائل پہ کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ کیا آج 13 سال سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، ابھی شیخ صاحب نے فرمایا کہ اسمال انڈسٹری روڈ، آپ کسی روڈ پہ بھی چلے جائیں، آپ کسی گاؤں کے روڈ پہ چلے جائیں، آپ گاؤں کو چھوڑیں، مین شارہ ریشم پہ آ جائیں، ہم صوبائی اور مرکزی دونوں حکومتوں کی بات کریں گے۔ انہوں نے اسامہ وڑائچ کا ذکر کیا، اب اگر اسامہ وڑائچ نے یہاں پر کچھ کام کیا تو آج ان کی شہادت کے بعد بھی لوگ انہیں اچھے انداز سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز جو مسلسل ہماری نمائندگی کر رہے ہیں، کیا کبھی ان سے آپ نے سنا کہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے انہوں نے شہریوں کے مسائل کے اوپر بات کی ہو؟ اور میں یہاں پر سردار صاحب آپ کے علم میں یہ بات لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو 4 اگست کا پی ٹی آئی کا جو جلسہ ہے پشاور میں 5 اگست کو، اس جلسے کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کیا گیا۔ اب موٹیویشن ایسے ہونی چاہیے کہ پہلی بات تو یہ کہ جماعتیں کہاں ہیں۔ صاحب میرا یہاں ایک سوال ہے شیخ صاحب سے بھی اور آپ سے بھی، کہ یہاں آپ کو ایبٹ آباد میں صوبے کی عملوں کی بات نہیں کروں گا، ایبٹ آباد میں سیاسی جماعتیں جو دیگر جماعتیں بھی ہیں، ان کا آپ کو ایسا کوئی رول نظر آتا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ عرصے سے غیر سیاسی تنظیمیں زیادہ متحرک ہیں، جبکہ سیاسی پارٹیوں کا وجود ہمیں کی نظر نہیں آتا۔ آپ کا اس بارے میں دونوں رہنماؤں کا کیا خیال ہے؟ یہ سردار صاحب بات بڑی اچھی کی ہے آپ نے۔ یہ جو سیاسی تنظیمیں ہیں نا، یہ بیک اپ پہ چلی کی ہوئی ہیں۔ ایک تو ان کو لیڈر نہیں ملتا، اگر لیڈر ملے تو پھر اس کے ساتھ بندے نہیں ہوتے۔ کچھ ہماری کمزوری سمجھ لیں، ہم جیسے لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے یہ کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ جو جماعتیں اپنے ورکروں کی عزت اور ابرو کرتے ہیں یا ان کو فالو اپ کرتے ہیں یا ان کی رسائی ان کے کام کرتے ہیں، وہ ہر وقت شانہ بشانہ اپنے لیڈروں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ جب اعلان کرتے ہیں تو نکل کے باہر آ جاتے ہیں۔
اگر حالانکہ ان کو چاہیے کہ یہ حکومت اب صوبے کی حکومت کی بات کرتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی ہے یہاں پہ، لیکن پی ٹی آئی کے بھی ورکر یہاں پہ سامنے نظر نہیں آتے، چند لوگ آتے ہیں بس، وہ بھی ہلا ہلا کیا تو بس پھر چلے گئے. جس طرح کارکردگی ہونی چاہیے، حالانکہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان فیڈرل گورنمنٹ میں پی ایم ایل این کی حکومت ہے، اگر یہاں پہ صوبے کی حکومت ہوتی صوبائی میں، تو انشاءاللہ میں ورکر ہوں ان کا، پی ایم ایل این کا، آپ کو بتاتا کہ یہاں شہر میں کام کیوں نہیں ہوتے. میں دیکھتا ایم این اے سے بھی کام کروا کے دکھاتا آپ کو، اور ایم پی اے سے بھی کام کروا کے دکھاتا. کام سے ہٹ کے میرا سوال یہ تھا کہ سیاسی جماعتوں کا آپ کو کوئی کردار نظر آتا ہے کسی بھی قسم کا؟ سر کردار مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور شہر کے جملہ مسائل ہیں، تو کیا سیاسی تنظیمیں اپنا وہ رول ادا کر رہی ہیں؟ جس کی وجہ سے اگر نہیں کر رہی تو کیوں نہیں کر رہی، اور اس کی جگہ جو دیگر تنظیمیں غیر سیاسی تنظیمیں فعال ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا سوال یہ تھا. یہ سردار صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. یہ پتہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہم اگر ایک تنظیم کے عہدیدار ہیں یا ہم تنظیم کے ساتھ ہیں تو ہماری رسائی جو ہے پیچھے تک نہیں جا رہی. جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ مہنگائی کے خلاف ہم باتیں کریں، مہنگائی کے خلاف ہم ایکشن لیں. مہنگائی پورے ورلڈ کے ساتھ مہنگائی ہو رہی ہے، جیسے کہ پورا ورلڈ چیز کے ریٹس اباؤ ہوتے ہیں، اسی طرح پاکستان میں بھی ریٹ اپ ہو رہے ہیں. قاری صاحب آپ کا کیا ہے اس میں؟ سردار صاحب آپ نے میرے منہ کے الفاظ چھین لیے. بیسیکلی جسے جمہوریت کہتے ہیں، اور جمہوریت میں سیاسی جماعتوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اور میں ایک سیاسی کارکن بھی رہا ہوں. میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ آج جو بہت بڑا ایک خلا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو طرح طرح کی تنظیمیں آ رہی ہیں اور وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کی باتیں کر رہی ہیں، بیسیکلی یہ کام سیاسی جماعتوں کا ہے. اور پھر یہ کام سرکاری اداروں کے ہیں کہ لوگوں کے مسائل کو حل کریں. مگر سردار صاحب یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو کسی بھی سیاسی جماعت کا وجود نظر نہیں آ رہا. ان کے من پسند کے لوگ عہدوں پہ تو وہ پوائنٹ ہیں، مگر نظریاتی کارکن جو پارٹیوں کا اثاثہ ہوتے ہیں، جو پارٹیوں کا سرمایہ ہوتے ہیں، جو پارٹیوں کی جان ہوتے ہیں، وہ آج نہ تو وہ کارکن ہیں. اب کارکن کون ہیں؟ اب وہ پیڈ سرونٹ ہیں. اب ان ایم پی ایز ایم این ایز کے منظور نظر لوگ ہیں. کسی نے بھی یہاں پر جماعتی پالیٹکس کی ہی نہیں ہے. یہاں پر نہ تو جماعتوں کے اندر ان سیاسی کارکنوں کو کبھی پروموٹ کیا گیا، اور نہ ہی کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر کوئی تنظیم ہے. آپ مجھے بتائیں، پی ایم ایل این ہے، پی ٹی آئی ہے، جمعیت ہے، دیگر جماعتیں ہیں، اے این پی ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ان جماعتوں کی کسی جماعت کا کوئی ونگ آپ کو نظر آ رہا ہو، کسی جماعت کی کوئی جو تنظیم ہوتی ہے، وہ تنظیم شہر کو لے لے، ایبٹ آباد شہر کے 12-14 وارڈ ہے نا، کسی وارڈ کی تنظیم مجھے بتا دے، کسی تنظیم کی بھی. اب جب شہر کے مسائل پہ بات ہوتی ہے تو شہر کی جو سٹیک ہولڈر جو جماعتیں ہیں وہ اگر سامنے نہیں آئیں گی تو پھر ایسے گروپ ضرور سامنے آتے ہیں. مگر سردار صاحب انتظامیہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو گروپس آ رہے ہیں، جو عوام کی مسائل حل کرنے کی، ان کی اپنی کیپیسٹی کیا ہے؟ وہ کس مینڈیٹ، کون سا مینڈیٹ ہے ان کے پاس کہ وہ آ کے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ کیا فحاشی کے خلاف کام کرنے کے لیے پولیس فورس نہیں ہے؟ کیا امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ضلعی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے؟ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں مختلف فورمز بنے ہوئے ہیں، مختلف ایکشن کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں. کسی جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں 444 گروپ ہے، کسی جگہ پہ 555 گروپ ہے، اور بڑے بڑے یہاں پر قبضہ مافیا اور بڑے بڑے مافیاز کے ایجنٹ ان جماعتوں کے اوپر بھی قابض ہیں. جو جماعتیں پاک صاف اور صاف دامن کے لوگوں کی ہوا کرتی تھی، جن میں عہدیدار ہوتے تھے، اور عہدیداروں کو عام ورکر کے مسائل کا احساس بھی ہوتا تھا اور وہ آگاہ بھی ہوتے تھے. مگر آج کل تو جماعتیں پیسے والوں کو پروموٹ کر رہی ہیں. جماعتیں ٹکٹ بھی اگر کسی کو دیکھتی ہیں تو ذات، قوم، برادری اور پیسہ دیکھ کے دیتی ہیں. تو وہ جماعتیں کہ جو جمہوریت پہ یقین رکھتی ہیں، انہیں ایک عام آدمی کی کلاس سے عام آدمی کو سامنے لانا چاہیے. اگر آپ بلدیات کی بات آتی ہے تو بلدیات میں بھی آپ کے منظور نظر لوگ ہوتے ہیں. اگر صوبائی اور قومی اسمبلی کے ٹکٹس کی بات آتی ہے، وہاں پہ بھی آپ سرمایہ داروں کو پروموٹ کرتے ہیں. اور پھر اگر سینٹ کی بات آتی ہے
تو سینٹ میں بھی ووٹیں خریدی جاتی ہیں. جماعتوں کے ٹکٹ ایک نمائشی پیس کے طور پر ہوتے ہیں. وہ جو ایم پی اے ان کو الیکٹ کرتے ہیں وہ ایم پی ایز بھی ان سے پیسے لیتے ہیں. تو یہاں پر مادیت اتنی آ گئی ہے کہ یہاں پر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, نہ کسی کی وابستگی دیکھی جاتی ہے. دیکھیں نا, اگر الیکشن ہو رہے ہیں, شیخ آفتاب کو ٹکٹ کیوں نہیں ملا؟ مجھے تو وہ وقت بھی یاد ہے کہ سردار شیر بہادر صاحب ضلعی صدر تھے, اور سردار شیر بہادر صاحب نے پارٹی کو مضبوط بھی کیا, پارٹی بنائی بھی, مگر پی ٹی آئی نے انہیں ضلعی صدر کو ان کے یو سی سے ٹکٹ نہیں دیا. بینگ اے ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی, میری جماعت نے میرے مقابلے پہ ایک سرمایہ دار کو ٹکٹ دیا. میں جنرل سیکرٹری تھا, مجھے نہیں دیا ٹکٹ انہوں نے. آپ اپنے کارکنوں پہ اعتماد کریں, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, الیکشن ہار جائے گا, مگر آپ کو یہ تو پتہ چلے گا نا کہ آپ کی پارٹی, آپ کا کارکن الیکشن میں کھڑا ہوا ہے. اور جب جماعتوں کے نیریٹو کو ووٹ ملتی ہے, جماعت کو ملتی ہے, تو کیا انقلاب کے لیے سرمایہ دار ضروری ہیں جن کے مفاد اپنے ذاتی مفاد کے تحفظ کے لیے لگے رہتے ہیں؟ اس شہر کے اندر قیادت ہے. دیکھیں نا, آپ کا تحصیل میئر تھا, تحصیل میئر نے پچھلے 4 سالوں میں بلدیات کے اندر کون سا امپاورمنٹ ان کو کون سی امپاورمنٹ دی انہوں نے, یا کون سے اختراعات ان کو انہوں نے دیے؟ کیا بلدیاتی نمائندوں نے عوام کے مسائل حل کیے؟ عوام کے مسائل تو حل تب کرتے کہ ان کو کوئی اختراعات ملتے, ان کو کوئی وسائل ملتے. آپ نے چیئرمینوں کی اور سیکرٹریوں کی فوج ظفر موج رکھ لی ہے, جو 33% بلدیات کا حصہ تھا, وہ فنڈ تو انہیں دیے نہیں. اب ایم پی ایز اور ایم این ایز نہیں چاہتے کہ نئی قیادت سامنے آئے. تو جماعتوں کو تو یہ بھی چاہیے نا کہ اپنے کارکنوں کو اگر اوپر کے لیول پہ نہیں تو نیچے تو کم از کم ان کو کمپنسیٹ کریں. تو یہاں پر میں یہ کہوں گا سردار صاحب کہ سیاسی جماعتوں کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے, چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو. میری بات اگر کسی سیاسی جماعت کو بری لگتی ہے تو وہ مجھے بتا دینا ان کی سٹی کی تنظیم نے کون سے شہریوں کے مسائل پہ بات کی ہے. یا پیپلز پارٹی کی تنظیم بھی ہے, نون کی بھی ہے, پی ٹی آئی کی بھی ہے, اور ہر وارڈ کا صدر ہے. اگر عمران خان کی رہائی کی بات کریں نا, یہ روڈوں پہ لوگ جمع ہو گئے, کم از کم ہر وی سی سے, ہر یو سی سے اگر 50 لوگ بھی جمع ہوں, یہ شو آف پاور کر سکتے ہیں. قاری صاحب, مسائل کی آپ نے بات کی ہے. ضلعی انتظامیہ نے گزشتہ کچھ دنوں سے تجاوزات کے حوالے سے, اور اسپیشلی جو نالوں پہ تجاوزات ہیں, ان کے خلاف اقدام شروع کیے ہیں, لیکن اس کا رزلٹ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا میرا ساتھ ضمنی سوال عبدالعزیز سے ہے کہ ضلعی انتظامیہ نے ہی کرایہ میں کمی کی تھی, لیکن آج دن تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. صرف کمی کر کے عوام اور ڈرائیوروں کے درمیان صرف تنازعات پیدا کر کے انہیں لڑانے کا ایک ذریعہ تو بنا دیا ہے, لیکن اس کا عوام کو ریلیف کوئی نہیں ملا. اس کے بعد سردار صاحب, ہم نے اس پروگرام کی وساطت سے, ہم نے آر ٹی اے سے, ٹریفک ایس ایس پی سے یہ متعدد بار درخواست کیا, اور آج ہم اس پروگرام کی وساطت سے ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد سے اور ڈی پی او سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ گاڑیوں کے اندر نرخنامہ کیوں نہیں لگاتے؟ آپ دکاندار ہیں یا گاڑی والا ہے, جو چیز ڈسٹرکٹ فوڈ اینڈ پرائس کنٹرول کمیٹی اگر ایک لسٹ دیتی ہے کہ چائے کی پیالی اتنی کی ہے, روٹی اتنی کی ہے, فلانی چیز اتنی کی ہے, آٹے کا توڑا اتنے کا, تو اس پہ عمل درآمد کروانا کس کا کام ہے؟ وہ انتظامیہ کا کام ہے. کیا ٹریفک پولیس نے آج تک یہ میک شور کیا ہے کہ کسی گاڑی کے آگے, کسی گاڑی کے پیچھے سواریاں بیٹھتی ہیں, وہاں پر کرایہ نامہ بھی تو لگا ہو سکتا ہے. وہاں پر اگر لکھا ہوا ہو کہ کرایہ 50 روپے ہے یا 30 روپے ہے, تو آپ لوگوں کو تو نہ لڑوائیں نا. اور پھر یہاں پر اگر کوئی شکایت کرتا ہے, ڈرائیور بدتمیزی اگر کسی کے ساتھ کرتے ہیں, ہماری مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بچیاں ہیں جو کالج جاتی ہیں, ڈرائیور انہیں نہیں واپس دیتے, تو کیا وہ ان کے ساتھ لڑیں؟ نہیں لڑ سکتے. آپ کے سامنے کئی بار رات کو ہمارے سامنے, ہماری آنکھوں کے سامنے, کس نے اس کرایہ نامے کی لسٹ پہ عمل کیا ہے سردار صاحب؟ یہ انتظامیہ کی نااہلی ہے, یہ ٹریفک پولیس کی بھی نااہلی ہے, یہ آر ٹی اے کی بھی نااہلی ہے. اور پھر آپ نے اگر پر کلومیٹر کے حساب سے کرایہ آپ نے کیا, آپ نے کہا جی 20 روپے سیٹھی مسجد تک, 30 روپے کمپلیکس تک, تو آپ کے کرایہ نامے کو تو جوتی کے نوک پہ رکھ کے اڑا دیا گیا ہے. اور پھر آج دیکھیں شہر کے اندر انتظامیہ کیا تحفے تحائف لینے کے لیے رہ گئی ہے. غریب کو روٹی وزن کے مطابق نہیں مل رہی.
شہر کے اندر چائے کی پیالی کا ریٹ سردار صاحب 70 سے 80 روپے ہو چکا ہے. 80 روپے. شہر کے اندر کوئی چیز آپ کو گورنمنٹ کے مقرر کردہ نرخ کے مطابق نہیں مل رہی. آپ ایل پی جی کے لیے جائیں, آپ کو اس کے ریٹ سے, جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اس سے کم از کم 150-200 روپے زیادہ ملتی ہے. آپ بازار میں گوشت لینے جائیں, آپ کو گوشت ریٹ پہ نہیں ملتا. آپ دہی لینے جائیں, آپ کو دہی ریٹ پہ نہیں ملتا. تو کون سی گورننس کی بات کرتے ہیں لوگوں کو اتنا بھی بیوقوف نہ سمجھیں. ان نمائندوں کو لوگ ووٹیں دیتے ہیں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے. یہ لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے بجائے اپنی پلازے بنانے پہ لگے ہوتے ہیں, اپنی جگیریں بنانے پہ لگے ہوتے ہیں, اپنے عزیز و اقارب کو نوکریاں دلوانے پہ لگے ہوتے ہیں. اور ان کے جو فرنٹ مین ہوتے ہیں, جو ان کے منظور نظر ہوتے ہیں, یہ انہیں ٹھیکے دلواتے ہیں. ایک ہفتہ پہلے کام ہوتا ہے, ایک ہفتے کے بعد وہاں پہ وہ گلی اکھڑ جاتی ہے. تو کیا چیک اینڈ بیلنس کی جو اتھارٹیز ہیں وہ بھی تو حرام لیتے ہیں نا. یہ روڈوں کے کنارے کسی روڈ پہ نکاسی, آپ کا انتظام ٹھیک نہیں ہے. آپ کا شہر جھیل کے منظر پیش کر رہا ہے. کیا جو پختہ تجاوزات ہیں جو بڑے بڑے سیاسی معاہدین نے یہاں پر قبضے کیے ہوئے ہیں نالوں پہ, اور نالوں کے اوپر جو گھر بنائے ہوئے ہیں, یہ بنے کیسے ہیں, یہ کیوں بنے ہیں؟ اور کیا انتظامیہ ان لوگوں کی لونڈی کا کردار ادا کر رہی ہے کہ جہاں پہ کوئی پاورفل آدمی آئے تو اس کو سلوٹ کر کے یہ آگے نکل جاتے ہیں, جہاں پر کوئی غریب ریڑھی بان نظر آئے تو اس کو یہ ٹھڈے مارتے ہیں. رات ایک ہفتہ پہلے یہ آپریشن کرتے ہیں, جی عیدگاہ روڈ صاف کر دیا, امپائر روڈ صاف کر دیا, بند کھو صاف کر دیا. اور بھائی جہاں پر ہمارے بچے پڑھتے ہیں, سکولوں کی دیواروں کے ساتھ تم لوگوں نے اپنے بھتوں کے لیے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں. وہاں ہماری بچیاں پڑھتی ہیں کالج میں, اور اس کے ارد گرد آپ نے سبزی منڈی بنائی ہوئی ہے. یہ کہاں پر, کون سے مہذب معاشرے میں ہو رہا ہے؟ لوگوں کو گزرنے کے لیے جگہ نہ ملے اور آپ روڈ کے دونوں کناروں پہ ریڑیاں لگا دیں, اور پھر ٹی ایم اے کے اہلکار رات کو اگرائیاں کرتے پھریں. کون سا بندہ ہے کہ جو جا کے کہے گا کہ اس نے مجھ سے اگرائی کی ہے؟ 2000 کا بینک چلان جمع کراتے ہیں اور 500 روپیہ پر ریڑی والے سے لیتے ہیں. شیخ صاحب, آپ کچھ کہیں گے اس بارے میں؟ جی میں کہوں گا, جی میں اپنی ایڈمنسٹریشن سے اپیل کرتا ہوں, اور خاص کر کے ایس ایس پی ٹریفک سے اور آر ٹی اے کے نمائندوں سے اور ڈی سی صاحب سے, کہ برائے مہربانی کر کے تمام گاڑیاں جو منڈیاں روڈ پہ چلتی ہیں, دمدوڑ چلتی ہیں, ہرنوس, سارے روٹس کے جو گاڑیاں چلتی ہیں جو آپ نے نمبر لگائے ہوئے ہیں, ان گاڑیوں کے اندر ریڈ لسٹ بنا کی جائے, اور ریڈ لسٹیں الاٹ کی جائیں, اور ان کے ساتھ اگر کسی گاڑی والے کے اندر ریڈ لسٹ موجود نہیں ہے تو اس کے اوپر جرمانہ اور فائن کیا جائے. اور اس کے علاوہ یہ جس طرح قاری صاحب نے باتیں کی ہیں, یہ بہت ہی اچھی باتیں ہیں, اور اگر سوچ سمجھ رکھنے والا آدمی ہو تو اس کے اوپر فالو اپ کرنا چاہیے. میں اپنی انتظامیہ سے 12 دفعہ اپیل کرتا ہوں دوبارہ کہ اس کو خدا را اپنے صحیح انصاف کے ساتھ فالو اپ کریں, اور سارے کام جو ہے صحیح طریقہ کار سے کریں. اور اللہ اوپر دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں انسانیت کی قدر کرنی چاہیے, اور ساتھ ہمدردی کے پیش آنا چاہیے, اور جتنا بھی کام ہے جو صحیح نہیں ہو رہا اس کو خدا را ایک نمبر کر کے اس کو اللہ کے نزدیک حاضر ناظر جان کے صحیح اصولوں کے مطابق اس کو فالو اپ کیجیے. جی میری یہ اپیل ہے. جی شیخ صاحب, یہاں پر وقت ختم ہونے کو ہے, صرف 1 منٹ ہے. جی میں یہاں پر ہمارے کچھ دوستوں نے ہمیں میسج کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ذرا شیخ صاحب سے یہ پوچھئے کہ جو بھی انتظامیہ کا آفیسر آتا ہے تو یہ تاجر تنظیمیں بوکے لے کے آگے کھڑی ہوتی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ سر یہ قاری صاحب, یہ نہایت ہی افسوسناک بات ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ انتظامیہ کے آفیسر جتنے بھی ہیں یہ ہمارے سرونٹ ہیں. یہ ہمارے لیے ان کو منتخب کیا جاتا ہے, مختلف شہروں میں ان کو بھیجا جاتا ہے. ان کو بکے کی اور یہ ہاروں کی جو سیاست ہو رہی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. ان کو عزت و احترام کے ساتھ ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں, ان کے ساتھ ملیں, آئیں جائیں. لیکن یہ بکوں کی جو سیاست ہے, خاص کر کے ایبٹ آباد میں اگر بک کروا رہا ہے یا کوئی گفٹ وغیرہ دے رہا ہے, یہ چیزیں جو ہیں آج کل کے دور میں یہ لوگ اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ ٹاؤٹ گیری ہے. میں سیدھی بات کہوں, لیکن یہ میں اپنے اسٹیک ہولڈر سے بھی اپیل کرتا ہوں, اور تمام صافی برادری سے بھی اپیل کرتا ہوں, اور تمام جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں یا ہمارے جیسے منتخب نمائندے ہیں یا بھائی ہیں, ان کو چاہیے کہ تمام آفیسرز جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ ہیلو اپ
کیا کریں اور ان کو یہ گفٹ وغیرہ دینے کا اصول جو ہے اس کو ختم کیا جائے تاکہ یہ ہمارے لیے باعث ناظرین یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، مگر یہاں پر ہم آج کے اس پروگرام کی وساطت سے انتظامیہ سے گورنمنٹ سے ایک مطالبہ ضرور کریں گے کہ شہر کے اندر جو ناجائز ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں اور شہر کا جو گرین گولڈ ہے، یہ شہر کے جو جنگلات ہیں، ضلع ایبٹ آباد میں جنگلات کی گاجر مولی کی طرح کٹائیاں ہو رہی ہیں، اور یہاں پر جو ہمارے پہاڑ ہیں پہاڑوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور اسپیشلی جو مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ یہ 10,000 سال کے بعد یہ منرلز وجود میں آتی ہیں، اور آپ ہماری ان منرلز کو چوروں کے داموں اونے پونے داموں آپ لٹا رہے ہیں۔ اس کا ان منرلز کا جن علاقوں سے نکلتے ہیں ان علاقوں کی آبادی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ لوگوں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، آپ درختوں کے جنگلات تباہ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی گزرگاہیں تباہ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے پانی کے چشمے تباہ کر رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہیوی بلاسٹنگز ہو رہی ہیں، انتظامیہ رات کو ایکشن لیتی ہے، صبح پھر وہی کام چلتا ہے۔ تو خدا را جنگلات کی کٹاؤ، عمران خان کا تو ویژن تھا کہ ہم پولوشن سے پاک معاشرے کے لیے جنگلات اگائیں گے، مگر موجودہ حکومت کا یہ مشن ہے کہ ہم کسی بھی جنگل کو نہیں رہنے دیں گے اور جنگل کاٹیں گے۔ ایک شعر آپ کی نظر کروں گا، اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ گھنے پیڑوں پہ جب انسان آرا ڈال دیتا ہے، پرندے بد دعا دے کر ہلاکت چھوڑ دیتے ہیں، گھنے پیڑوں پہ جب انسان آرا ڈال دیتا ہے۔ تو ناظرین ہم اپنے حکمرانوں سے بھی کہیں گے کہ جنگلات کی کٹائی کو ختم کیا جائے اور یہاں اس شہر کو ایز اٹ از رہنے دیا جائے۔ اس شہر کے جو ندی نالے ہیں ان کی محکمہ کے پاس لمبائی بھی ہے چوڑائی بھی ہے، وہاں پر آپ اس طرح کا آپریشن کریں کہ اس میں کوئی بھی آئے آپ اس کو آگے رکھیں تاکہ یہ نالے واگزار ہو سکیں اور ایبٹ آباد کے اندر ڈرینیج کا جو سسٹم ہے اسے بہتر بنایا جا سکے۔ آپ نالوں کے اندر انتظامیہ کی بھی ملی بھگت ہے، عدالتیں بھی بن چکی ہیں، ہوٹل بھی بن چکے ہیں، گھر بھی بن چکے ہیں، اور روڈ کے اندر جو مین شارہ ریشم ہے اس کی حالت یہ ہے کہ یہاں پر سفر کرنا مشکل ہے، بجلی کے کھمبے روڈوں کے بیچ میں لگے ہوئے ہیں۔ کم از کم ہم وفاقی حکومت سے بھی مطالبہ کریں گے کہ NHA جو سفید ہاتھی بن چکا ہے اس کو چاہیے کہ ایبٹ آباد کے لوگوں کے لیے بھی اس مین شارہ ریشم کی بھی ریپیرنگ کی جائے۔ پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔